الحمد لله الذي لا يبلغ نعمة القائلين ولا يحصي نعماء العالمين ولا يؤتي حقه المستبدين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود ولا وقت محدود الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم بالجزيل الخمر سنت انبیاء علیہ السلام اور نظام تابوت کے عنوان سے ہماری آج دوسری نشست ہے اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر کا انتخاب کیا۔ کل کا دن بھی میں نے کچھ تھوڑا سا تعارفی گفتگو کی تھی، آج بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا مزید عنوان کا تعارف یہی ہمیں حاصل ہو جائے اس ترغیب کے طور پر۔ کل سے ہم اس کے نتائج کو سمیٹنا شروع کریں گے۔ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اثر کے جو لغوی معنی ہیں وہ نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ تو جب زمانہ نچڑ کر آئے اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا، ہر زمانے میں ہم بھی آتے ہیں، اس سے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس جملے کا، ان دونوں جملوں کا آیا تو اس وقت کا میں تھوڑا سا اس ٹکڑے کا قرآن مجید سے میں تھوڑا سا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بے شک انسان خسارے میں ہے، تو خسارہ کدھر ہوتا ہے، گھاٹا کدھر ہوتا ہے، منافع کدھر ہوتا ہے؟ اس میں سوچتے ہیں کہ جہاں وہ کاروبار ہو یہ وہیں پر خسارہ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، انا کے حرف تشدید سے گفتگو کی ابتدا ہو رہی ہے۔ انسان بے شک خسارے میں کچھ بھی کر، خسارے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جنہیں، بلکہ یوں کہوں وہ اللہ جس نے خود کہا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی کی صورت میں ہے، تو اب میری سمجھ سے بالا تر ہو جاتا ہے کہ جو اپنے قلوب کو مودت سے تر رکھتے ہوئے
اجر عطا کر رہے ہیں، اجر سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ سالکم علیہ قربا، وہ گھاٹے میں نہیں. کیونکہ اجر کیا ہے؟ کسی بھی مزدوری کی، محنت کی پوری اجرت. آسانی سے سمجھ. اب انبیاء نے اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی جگہ پر پیغام دیا. فاتقوا اللہ وأطیعون، سورہ شعراء کی 26 کے 4. ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے اس بات کو کہیں اور لے کر، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے، جب بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے سامنے روشن پیشانیاں دکھائی دے رہی ہیں، انہیں یہ آیت زبانی یاد ہے. اس آیت کے ہر پہلو کے جو نتائج ہیں وہ بھی زبانی یاد ہیں. لیکن میں اس بات کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، تو میں اس منزل سے آپ کو گزارا. اتنی دیر تک کے لیے صبر کیجیے گا تھوڑا سا، جتنی دیر میں اس سے آپ کو گزارتا رہوں گا. اور اپنے چہروں پر غصے کے تاثر کو پیدا کرنے کی بجائے آپ مجلس محمد و آل محمد پہ بیٹھے ہیں، اپنے چہروں پر جو ہے وہ شائستگی اور جو ہے گفتگی اس کو برقرار رکھیں. اللہ نبیوں نے کہا، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور پھر یہ بھی پتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. میں تم سے اس چیز پر، یہ جو پیغام ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، مانو، میں کا راستہ دکھاؤں گا، اس پر میں تم سے اجر کو لوں گا. میرا اجر جو ہے وہ مجھے اللہ نے دینا ہے، کیونکہ ڈیوٹی اس کی کرو، اجر بھی بڑھ جائے. ہر نبی نے یہ پیغام دیا. اب اس بات کو سمجھنے ہم نے کہ یہاں پر تقوی کا حکم ہو رہا. تقوی بچنے کو کہتے، برائیوں سے بچنا. اصلاحی معنی ہم یہ لیں، شریعت کی اصلاح میں، دین کی اصلاح میں برائیوں سے بچنا، اچھے اعمال کرنا، پرہیزگاری کا ثبوت دینا، یہی ہم کہیں گے. تو نبیوں نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، پھر تمہیں یہ مقام ملے گا. اور میرا اجر میں تم سے نہیں مانگتا، وہ میں اس سے دوں گا. تمہیں تمہارا اجر تمہارا رب دے گا. تقوی اختیار کر دے گا. تقوی اختیار کرو، برائیوں سے بچو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو. فلاں اچھا عمل کرو گے یہ مقام ملے گا، فلاں اچھا عمل کرو گے یہ مقام ملے گا، فلاں اچھا عمل کرو گے یہ مقام ملے گا. پورا دفتر احادیث کا چھان مارے. میں نے کل بتایا تھا کہ میں نے ان 5 دنوں میں اپنی حاضری کے دوران اہل سنت جو مصادر ہیں، عقائد اہل سنت کے مطابق میں نے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرا مقصد ابلاغ ہے، بات کو پہنچانا ہے، تو میں اس کی کوشش کروں گا. اب تمام مصادر کو چھان مارے. بہت سے فضائل بیان ہوئے صحابہ کرام. ہم کسی بھی حدیث کی صحت پر انکار نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بیان ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے. تمام کے تمام فضائل جتنے بھی بیان ہوئے ہیں
یہ مشروط ہے کسی نہ کسی عمل کی بنا. کسی نے کوئی عمل اچھا کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کسی نہ کسی چیز کی فضیلت کی بشارت دی. یہ کرو گے، جہاد کرو گے، یہ فضیلت ہے. عبادات کرو گے، یہ فضیلت ہے. روزے رکھو گے، یہ فضیلت ہے. صدقہ خیرات کرو گے، یہ فضیلت ہے. تو عمل کرو، تقوی حاصل کرو، مقام ملے گا. اب یہ ایک ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ ابھی مکلف نہیں ہوئے، معصوم ہیں دونوں بچے، اور نبی فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی فرماتے ہیں کہ ماں جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ سیدۃ النساء ہے. کسی عمل کی بنا پر نہیں کہا جا کہ یہ کیا تو ہوگا، کچھ نہیں کیا تو بھی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ دلیلیں تو عیسائیت کے بالمقابل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے. وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ کسی تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، اس نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ندعو ابنانا و ابناکم. تو اب یہ جو ابنانا کا مقام ہے، یہ کسی عمل کی بنا پر مباہلے کے میدان میں وہ چناؤ نہیں ہو رہا. نسانہ کے مقام پر عمل کی بنا پر چناؤ نہیں ہو رہا. انفسنا کے مقام پر عمل کی بنا پر چناؤ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فرق اللہ نے واضح کیا اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے کہ کچھ وہ ہیں جو عمل کریں تو تقوی حاصل ہو، تقوی حاصل ہو تو پھر جنتی ہو، اور اگر عمل چھوڑ دیں تو تقوی چھوٹ گیا، تقوی چھوٹ گیا تو پھر جنت بھی نہیں رہے گی. لیکن آل محمد کے بارے میں ایسا مت سوچنا. آل محمد عمل سے جنت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ آل محمد خود معیار تقوی ہے. وہ خود معیار 25ویں سورہ میں ارشاد فرمایا قل میرے حبیب کے ما اسألکم علیہ من اجر الا ان یتخذ الی ربی سبیلا. میرے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. یہ جو میں نے کار رسالت کیا میں تم سے اس پر اجر نہیں، الا ان یتخذ الی ربی سبیلا. میں یہ کار رسالت اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے رب کی جانب راستہ چاہتا ہے میں اسے راستہ دکھاؤں. ادھر ربی ہی سبیلا، یہ ہے راستہ رب کی طرف جانا. اب ایک مقام پر تو یہ کہہ رہے تمام انبیاء نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے جو رب العالمین ہے، اور پہلے تقوی اور اطاعت اس کو شرط بتایا اور پھر کہا کہ تم سے اجر نہیں مانگتے. اب نبی علیہ السلام نے 2 مقامات پر اجر کی بات کی قرآن کے. ایک یہ جس میں کہا تم سے اجر نہیں مانگتا، اور وہاں پر ساتھ یہ بات نہیں ہے جو انبیاء نے کہی ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر میں نے تم سے کیوں لینا ہے، وہ تو رب العالمین کے پاس ہے. نہیں، یہ نہیں کہا میں اجر اس لیے نہیں مانگتا کہ میں نے تو جس کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں میں نے تمہیں اس کا رسم دیا، وہ ہے رسم. اور اب یہ جو آیت ہے جو میں نے کہا کہ آپ کو سب کو یاد ہے
اس کو پورا سنو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم وہو الظالم فوز العظیم فوز الکبیر فضل الکبیر بڑی کامیابی فضل الکبیر. ذالک اللہ یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى ما اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. پھر آگے کہا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اب آیت ختم. ہم نے آیت میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھایا, اس کے سارے سیاق و سباق کو چھوڑ, اس ایک ٹکڑے کے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں, اور وہ جو دوسرے مقام پر بھی اللہ کے حبیب نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا, میں تو تمہیں بس وہ رستہ دکھا رہا ہوں, وہ رستہ جا رہا ہے اللہ کی. اس کو بھی ذہن میں رکھیں ان دونوں کو. اب یہاں پر کیا کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہاں پر شرط لگائیے, وہاں شرط کوئی نہیں ہے. جہاں رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ تم سے اجر نہیں مانگ رہا, وہاں پر شرط کوئی نہیں. یہاں پر شرط لگائی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. اب پتہ چلا کہ اس بات کی ابتدا یہاں پر مخاطب مومنین ہیں, اور مومنین بھی وہ جن کے علامہ سے بات کر رہے ہیں جن کے اعمال صالح ہیں. کہا کیا ہوں گے وہ فی روضات الجنات, وہ جنتوں کے باغات میں ہوں. لہم ما یشاءون عند ربہم, ان کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. وذالک الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا فضل ہے. کبیر الکبیر, انہیں اندازہ ہی ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ وہ فضل ہے جس کی بشارت اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو. اور وہ بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے کہا یہ بندے وہ ہیں. دوبارہ کہا کہ بشارت ان کے لیے ہے صرف جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں. اب آگے ساتھ ہی کہا قل لا اسألکم علیہ اجر. اب میرے حبیب کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, لیکن یہ کہ قربا کی محبت. جتنی مرضی تفاصیل کر لیں کہ یہاں پر قربا کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ کہاں تک آ رہی ہیں, اس سے سب آپ آگاہ ہیں. وہ مجھے اس تفسیر میں نہیں جانا, وہ اس سے آپ آگاہ ہیں. میں نے چونکہ خسارے کی بات سے اپنی گفتگو کی ابتدا کی, آگے ارشاد فرمایا وَمَن یقترف حسنۃ. اب جس نے حسنۃ, نیکی کو کہیں گے, بھلائی کو کہیں گے, اچھائی کو کہیں گے, جس کسی نے یہ اچھائی کما لی, یعنی یہاں پر گھاٹا نہیں ہے, یہاں پر تم کمائی کر, نزد لہ فیہا حسنا, ہم اس پہ اور اضافہ کر دیں گے اور اس کو اور بہتر کر کے کریں گے. اور پھر یہ کاروبار کرنے والا, یہ کمائی کا کام کرنے والا, اللہ کہتا ہے وہ ذہن میں رکھے کہ ان اللہ غفور شکور. اللہ وہ ہے جو پردے ڈالنے والا اور شکریہ ادا کرنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ شکور ہے, تمہارا شکریہ. وہ اللہ جو کہتا ہے واشکرونی, تم میرا شکر ادا کرو. اس مقام پر اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا شکریہ ادا کروں. اب اس بات کو سمجھنے ہم نے, دیکھو یہ تو عام طور پر یہ بھی سب جانتے ہیں, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانے کے لیے, لیکن بس حوالہ دے کر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدو کہنے لگے ہم ایمان لائے میرے حبیب,
آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے قلوب میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو اب ایمان کا تعلق کہاں سے ہوا؟ قلب سے ہوا، ظاہری اسلام سے نہیں ہے۔ اب ہے دو مقامات جہاں پر اللہ کے رسول قرآن کے مطابق اجر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایک مقام وہ جو آپ کو آیت یاد ہے 42ویں سورہ کا مقام، جس میں مودت کی بات کی ہے، وہاں پر مخاطب ہیں ایمان والے اور عمل صالح۔ اور دوسرا مقام، اس مقام پر کیا کہا؟ وہ رستہ ہے 25ویں سورہ میں کہا یہ رستہ جاتا ہے، میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، تم یہ کرو کہ مجھے اجر دینے کی بجائے رب کی جانب سبیل اختیار کرو۔ تو خالق یہ دو علیحدہ مقامات کیوں ہیں اجر کے حوالے سے؟ کہ بہت آسان ہے، اگر اس آیت کو ذہن میں رکھو جس میں ایمان اور اسلام کا فرق بتلایا ہے، تو تمہیں ان دونوں مقامات جن میں اجر کا سوال پیدا ہو رہا ہے، تمہیں ان کا فرق بھی معلوم ہو جائے گا۔ اگر ایمان اور اسلام کا فرق موجود ہے، وہ جو پہلا مقام ہے جس میں کہا کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم وہ اللہ کا رستہ جو ہے تم میں سے جو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، تو یہ جو پہلا مقام ہے نا، یہ تھا اسلام والوں کے لیے۔ بہت اور آسان کر دوں، وہ جو دوسرا مقام ہے جہاں قربا کی مودت کی بات کی ہے کہ قربا سے مودت رکھو، وہاں ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربا سے مودت وہی رکھے گا جس کے قلب میں ایمان ہے، اور اجر بھی انہی سے مانگ رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ہر کسی سے اجر نہیں مانگ رہا، کہا نہیں، اب یہ ہے وہ مخصوص اسلام والے جن کے قلب میں شاید ابھی محبت نہیں اتری ہے، یہ تو شاید فتح کے بعد ایمان لائے ہو، یہ اسلام والے ہیں۔ اب ان کو صرف وہ رستہ دکھا دو، ان سے کہو کہ تم اس رستے کی طرف چلے جاؤ، تمہارے اندر ایمان نہیں اترا، تم اسلام والے ہو۔ تو دو مختلف مقامات، اب کیوں ان کے اندر ایمان نہیں اترا؟ وہ ظاہری اسلام انہوں نے تسلیم اختیار کر۔ یہ ہے اب سوال جس کو اب سمجھ میں، قربا کی مودت تو آ گئی صرف ایمان والوں میں، عمل صالح والوں میں۔ اب کچھ اسلام والے ہیں جنہیں قربا کی مودت سے قرض نہیں ہے، وہ رب کی جانب وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے اس کے سامنے موجود تھے، تعلیم ایک جیسی تھی، تربیت ایک جیسی کی، سب کچھ تھا۔ تو کیوں صرف سلمان یا ابو ذر، کیوں صرف ابو ذر کے بارے میں کہا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے؟ بقایا اور بھی بہت سے تھے، سب کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے، یہ بھی ایسا ہے۔ تو درجات بنتے جا رہے ہیں، یہ محبت کے درجات ہیں، یہ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ ان میں فرق کیوں آتا جا رہا؟ یہ مراتب کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ یہ فرق کیا، اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اس منزل کو آج ہم نے، اگر آپ میرے ذہنوں کو اپنے ذہنوں کو میرے ذہن کے ساتھ ساتھ ملا کر چلتے رہے تو ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتیں نہ بھی اترتی تو رسول خدا کا چہرہ ہی ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اب یہ بھی ہے، اب یہاں پر تو جب جابر بن عبداللہ نے یہ کہہ دیا تو یہاں پر تو وہ مودت فی القربہ وہ لاگو ہو گئی کہ اب یہ تو وہ ہے جو چہرہ دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، یہ تو دلیل بھی نہیں مانگ رہے، یہ تو نبی کے عشق میں ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن
سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابو جہل بھی تو تھا، 13 سال تک روزانہ چہرہ دیکھتا، ایک دن بھی اس پر اثر نہیں ہوا، معجزات بھی دیکھے، دلائل بھی سنے، چہرہ بھی دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھرپور توجہ بھی کی، شفقت بھی کی اس پر، اللہ سے دعا بھی کی ہو کہ اللہ ہدایت دے دے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب جسے تو محبت کرتا ہے اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے گا اسے ملے۔ تو اب بتایا یہ کہ یہ جسے ہدایت یعنی جو درست بات ہے، درست مقام ہے، یہ صرف اور صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے، یعنی کسی مقام پر نواسے کی محبت کی وجہ سے اسے کندھوں پر اٹھایا ہو، نہیں، یہ درست مقام جو ہے یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی منشا سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی محبت ہے، نہیں، یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب آپ جتنی مرضی دعا کر لو، میرے حبیب اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی، کیوں نہیں دی اس کو؟ کیوں نہیں اس کو چہرہ دیکھ کر وہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ اس میں ہمارے جو صوفیاء ہیں نا، وہ ایک بات سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قلب ہوتا ہے نا یہ آئینہ، آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے بارے میں اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں آپ کے اندر ایک منفی رجحان چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کا آئینہ۔ اور وہ ہم نے عہد الست میں عہد کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وہ جب میرے حبیب آپ کے رب نے پشت در پشت بنی آدم کو نکالا، انہیں ان کے نفسوں پر گواہ کیا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو کہا کہ اب گواہی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اب ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں، کسی نے خبر نہیں۔ تو اب صرف یہ نہیں کہ جو ہم بیٹھے ہیں ہم موجود عہد الست، کل اولاد آدم عہد الست کر کے اس دنیا میں آئی، وہ عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، کوئی ہے، دہریہ ہے، ارباب وہاں موجود تھے۔ سب نے کہا کہ تو رب ہے، تیری ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا، جہاں آ کر منکر ہو گئے۔ یہی وہاں پر کہا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ عذر پیش کرو کہ دنیا میں ہمیں خبر نہیں کسی نے، ہم بے خبر رہے، یہ عذر پیش نہ کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے جب وہ عہد لیا تھا، ارواح کو اکٹھا کیا، تو جو بائیں طرف والی ارواح تھی ان سے کہا کہ آگ میں کود پڑو، سامنے آگ تھی، وہ جھجک گئی۔ پھر دائیں جانب والوں کو کہا کہ آگ میں کود پڑو، وہ آگ میں کود گئی۔ تو وہ آگ تو گلزار تھی، وہ جنت تھی، تو وہ جو جھجکی تھی، جھجک گئی آگ میں کودنے سے اللہ کا حکم سن کر عہد کرنے کے بعد۔ تو وہ شارحین نے لکھا کہ یہ وہ ہے بدبخت اس کی مزید تفصیل میں جب آتی ہے۔ تو اب وہاں سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اس دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مسلمان کسی بھی مذہب کا پیروکار کرتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم، بالکل اس کا قلب دھلا ہوا آئینہ، صاف شفاف، بالکل۔ آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ چہرہ نظر آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کو معاشرے میں
جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس کے اس آئینے پر زنگ لگنا شروع ہو جائے، اس پر گرد و غبار چڑھنی شروع ہو جائے۔ اب جیسا اپنا ہوگا ویسا ہی اپنا شیشہ ہوگا نا، قلب ہے آئینہ، اس پہ اس نے دوسرے کو دیکھنا ہے۔ جیسا اپنا ہوگا ویسا دوسرے کا نظر آئے گا۔ قلب ہے آئینہ، اس پہ اس نے، اس کی روح نے دوسرے سامنے والے کے چہرے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، پھر اس نے اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے۔ اب اگر میرا اپنا قلب جو ہے وہ زنگ آلود ہے یا گرد و غبار اس پر چڑھا ہوا ہے، آپ میرے سامنے آئے ہیں تو آپ کا چہرہ تو مجھے واضح نظر ہی نہیں آئے، میں نہیں پہچان، مجھے آپ دکھائی دیں گے کیسے؟ بہت گرد آلود، غبار سے ہٹا ہو، دھندلا، کوئی پوسچر ہی نہیں ہے اس کا۔ دفع کرو، کیا ضرورت، مجھے اچھا نہیں لگے میں چھوڑ دوں۔ لیکن جتنا تھوڑا تھوڑا صاف ہوگا اگلا صاف نظر آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اسے بڑا اچھا آدمی سمجھا تھا، وہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے قلب کے آئینے میں دیکھ رہے ہو، ہم اپنے قلب کے آئینے میں دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اسے اچھا آدمی سمجھا، دیکھتے ہم اپنے اندر ہیں، نظر ہمیں وہ اچھا۔ تو اب ابو جہل یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کے قلب کا آئینہ بالکل اپنی حیت کھو چکا تھا، اس پر کسی بھی زاویے سے نور نبوت کا کوئی بھی اثر نہیں ہو پا رہا۔ لیکن جابر بن عبداللہ انصاری وہ شخصیت تھی کہ جس کے قلب کا آئینہ صاف تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر قرآن کی آیتیں نہ بھی اترتی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ہی اسلام کی حقانیت کے لیے کافی تھا، اس کا اپنا قلب آئینہ۔ اب یہ تھی وہ وجہ کہ نبی علیہ السلام نے، اب آئینہ ہوتا ہے نا، اب ایک کا آئینہ جو ہے وہ کم ہے زنگ آلود، دوسرے کا آئینہ جو ہے، دیکھیں جو معصوم ہوگا نا صرف اسی کا آئینہ مکمل شفاف ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو دنیا دار ہے، عام انسان ہے، اس کے آئینے پر کوئی نہ کوئی تو داغ ہو سکتا ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، زندگی گزاری ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، یہ تو ہونا ہے۔ تو کسی کا آئینہ بالکل صاف ہونا یہ بڑی ناممکنات میں سے ہے، کچھ نہ کچھ، کوئی کم زنگ آلود ہوگا، کچھ زیادہ زنگ آلود ہوگا، کچھ اور زیادہ زنگ آلود ہوگا، یہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آئینے ہوتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی نبی علیہ السلام نے جس کے قلب کا آئینہ دوسرے کے قلب کے آئینے جیسا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم اکٹھے ہو، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، سب کو اکٹھا کرتے گئے، اور جہاں دیکھنا تو اپنے آپ کو ہے، اور جہاں نبی علیہ السلام کو جس آئینے میں عکس دکھائی دے رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس نے، انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا، دونوں آئینے شفاف تھے، کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ۔ اسی لیے اس وقت کہا تھا، وہ حدیث میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت حضرت علی وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی جوتی سے اس کو درست کر رہا تھا۔ جب مواخات ہو گئی تو
مواخات ختم ہوئی، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان سب کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے، تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو یہ آئینے ہوتے ہیں جو پہچان رکھتے ہیں۔ تو اب دو طرح کے لوگ تھے، لوگ بھی دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے جن کے قلب کے آئینے شفاف تھے، اس لیے جب مبدت کا حکم دیا قربا سے تو کہا کہ ایمان اور عمل صالح والے ان کے آئینے ہوں گے شفاف، اور جب دوسرے مقام پر اجر کی بات آئی تو وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات نہیں کی۔ ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کا وہ راستہ جاتا ہے رب کی طرف، وہ راستہ اختیار کرو۔ اب جن کے اندر حب نہ ہو انہیں نہ نسبتوں کی پاسداری ہوتی ہے نہ رشتوں کی پاسداری۔ ان کے اندر کوئی پاسداری نہیں، نہ نسبت کی نہ رشتوں کی، انہیں کیا لگے؟ یہ تو اہل سنت تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم بن عقبہ جس نے جو واقعہ حرہ یزید کے حکم پر جو مدینہ کو تاراج کیا گیا اور پھر مکہ پر چڑھائی کی اور پھر مکہ فتح ہونے سے پہلے اس محاصرے کے دوران اس کو موت آئی، تو یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے مدینہ بھی لوٹا اور مکہ پر منجنیقوں سے پتھر پھینکے۔ تو یہ اپنے بستر مرگ پر کہہ رہا مرنے سے پہلے کہ اے اللہ، تیری وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد میرا جو عمل مجھے جنت میں لے کر جائے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ میرا یہ مدینہ پر حملہ اور مکہ پر حملہ۔ خود سوچ لیں، یہ اب اس کے قلب کا آئینہ تھا جسے اس میں اپنی فلاح نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے اندر کوئی حب نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، اسے مدینہ طیبہ کی رسول سے نسبت کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ سب کچھ اکثریت ان کی ہو چکی معاشرے۔ اگر لحاظ ہوتا، اگر کوئی حب ہوتی، اگر کوئی محبت ہوتی، چلو مان لیا تم نے بڑے ظلم کر لیے، بڑے ظلم کر لیے، بڑے ظلم کر لیے، انتہا کر دی تم نے مظالم کی، تمہارے مطابق وہ جنگ تھی، تمہارے مطابق وہ جنگ تھی، تم کہہ رہے ہو کہ وہ جنگ تھی، کہ سامنے سے بھی تلواریں لے کر آئے، اس لیے ہمیں اشتعال آیا، ہم نے یہ کیا، اور پھر اب اشتعال ختم نہ ہوا تھا، اس لیے وہ جذبات ہمارے موجود تھے، اس لیے ہم نے خیمے بھی جلا دیے، یہ بھی کر دیا، وہ کر دیا، یہ تمہارے مطابق وہ جنگ تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کسی جنگ میں تمہارے شامل، ان بچوں کا کیا قصور؟ ان کو اتنی بے دردی سے کی؟ یہ بھی عجیب داستان ہے۔ میں جان پوچھ کر، ہو سکتا ہے کہ میرے سننے والے آج کربلا سے کوفہ کے سفر کا کوئی مسائل سننا چاہتے ہوں، لیکن میں کچھ ایسے چہرے دیکھ کر جنہیں آگاہی ہونی چاہیے کہ جہاں ہو پھر وہاں پر یہ مظالم کیا ہوئے، ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، کچھ نسبتوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب، مسلم ان کے بیٹے،
اور جناب رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، جو کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں. یہ رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے، یہ ان کے لیے جو صاحبان جن تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے کہ میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس بات کو سمجھیں کتنی قرابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اگر آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ قربا کی تفسیر میں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نہیں آتی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قربا کی تفسیر میں صرف 5 تن پاک نہیں آتے، اگر آپ کے مطابق قربا کی تفسیر میں اولاد عبد المطلب یا بنو ہاشم سارے کے سارے آتے ہیں آپ کے مطابق، تو پھر یہ دیکھ لیجئے پھر آپ ہی کے مطابق مسلم بن عقیل تو پھر اس آیت کی تفسیر میں شامل ہے نا. پھر تو مسلم بن عقیل اس آیت کی تفسیر میں شامل ہے. مسلم مارے گئے، پہنچ گئے حیدر کرار کے پاس، شہادت ہو گئی. خبر ملی تھی امام علی مقام کو، امام نے روک کیا کہ یہ خبر میرے مختصر سے قافلے میں نہ دینا. اور پھر اس کے بعد سب کی رائے سے فیصلہ ہوا کہ سفر کو جاری رکھا جائے. مسلم کی شہادت کے بعد دونوں معصوم شہزادے قید ہوئے. کیا ضرورت سے بچوں کو قید کرنا؟ بڑا 7 برس کا، چھوٹا 5 سال. ان بچوں کو قید میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ جنگ تو تمہاری جو ہے وہ بڑوں سے تھی نا. بچے روتے رہتے تھے. 7 سال کا بچہ کوئی بڑی عمر کا تو نہیں، لیکن وہ جو چھوٹا شہزادہ تھا نا، وہ ماں کو اور باپ کو یاد کر کے بہت روتا. ملعونوں نے دونوں شہزادوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا تھا. ایک ہی کوٹھری میں نہیں تھے دونوں، علیحدہ علیحدہ کوٹھری. بس ان کو کھانا دے دیتے تھے. ایک روز داروغہ آیا کھانا لے کر. وہ پہلے بڑے شہزادے کا زندان آتا تھا، اس نے کھانے کی رکھے آگے کھانا کھا لے. شہزادے نے ہاتھ سے پرے کر دیا، میں نہیں کھاتا. کہا کیوں نہیں کھاتا؟ کہا میرا دل نہیں کر رہا. کہا تیرا دل کہتی کیوں نہیں کر رہا؟ کہا مجھے یہ بتا کہ جس کا چھوٹا بھائی قید میں مر جائے اس کا کھانے کو کچھ دل کرتا ہے؟ کس کا بھائی مر گیا؟ کہا میرا بھائی. کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہا میں روزانہ اپنے بھائی کے رونے کی آواز سنتا ہوں. آج صبح سے میرے بھائی کے رونے کی آواز نہیں آئی. میں نے اسے کئی مرتبہ پکارا ہے، اس نے مجھے جواب نہیں ہے. تو وہ مر گیا ہے نا جو مجھے جواب نہیں دے رہا. ایک مرتبہ دیکھ تو لے کہ میرا بھائی کس حال میں ہے. داروغہ اٹھا، اس نے دوسرے زندان کو کھولا. چھوٹا شہزادہ پڑا، اس نے ہلایا، آوازیں دی بچے کو. اسے اپنی نوکری کی فکر تھی. بچے نے نہ آنکھیں کھولی نہ کچھ. جلدی سے بڑے شہزادے کو لے کر آیا. کہنے لگا کہ اپنے بھائی کو ہلا، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی نبض چل رہی، یہ ہلکی ہلکی سی سانس لے رہا. اس کو ہلا، اس کو جگا، یہ کسی سے موت کی غشی نہ آ جائے. بڑے شہزادے نے بار بار اس کو ہلایا، آواز دی. چھوٹے نے آنکھ نہیں کھولنی تھی، نہ کھولی. چھوٹے شہزادے نے اب جب اس نے آنکھ نہ کھولی تو وہ داروغہ پریشان ہو گیا. بڑے شہزادے سے کہنے لگا کہ تیرا بھائی ہے، تو ہی کوئی ترکیب بتا. کہ ترکیب میں سوچتا ہوں، تو مجھے بتا کہ جانتا ہے کہ ہم کون ہیں.
وہ दारोगा कहने लगा कि बड़े चेहरे से तो तुम दोनों शरीफुल नस्ब मालूम होते हो, लेकिन मुझे इससे क्या सरोकार, तुम खुद ही बता दो कि तुम कौन हो। शहजादे ने बताने से पहले, अच्छा तू ये बता कि क्या तू मुसलमान है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो फिर तू अल्लाह के रसूल का उम्मती है, कलिमा को है, फिर तूने जानता होगा ना उनके बारे में। कहा हाँ मैं सब जानता हूँ। कहा अगर तू अल्लाह के रसूल को जानता है तो फिर तू रसूल के भाई अली इब्न अबी तालिब को भी जानता होगा। शहजादे ने ये कहा, दारोगा ने यूं अपने लबों पर उंगली खामोश कच्चा, अली तो मेरा इमाम है। कहा अगर अली तेरा इमाम है तो फिर तू अली के बेटे अब्बास को भी जानता होगा। कहा हाँ जानता हूँ अब्बास को। कहा अगर तू अली के बेटे अब्बास को जानता है तो फिर सुन, हम अब्बास की सगी बहन रुकैया के बेटे हैं। कदमों में गिर पड़ा, शहजादे के पांव चूम कर कहने लगा कि मुझे माफी दे दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे इल्म नहीं था, अब कोई हल निकालो, तरकीब बताओ। ऐसा कर, तेरे घर में जनाना है, कोई तेरी बीवी है, कोई बच्चियां हैं? कहा हाँ बीवी भी है, बच्चियां भी है। कब उनको जाकर दे। कहा क्यों, क्या होगा? कहा तेरी बीवी मेरे भाई को मां बनकर उठाई, तेरी बच्चियां मेरे भाई को बहनें बनकर उठाई, मेरा भाई उठ जाएगा। दोबारा से बंद किया, शहजादों को चल पड़ा अपने घर की जाने। दारोगा अभी अपने घर से चंद कदम के फासले पर ही था कि क्या मंजर देखा कि उसकी बीवी अपनी बेटियों को लेकर चादरें ओढ़कर घर के बाहर खड़ी है। इसकी शक्ल देखते दूर से ही कहने लगी कि ले चल जहां लेकर जाना है, मुझे काले बुर्के वाली आकर सब कुछ बता दे। लेकर आया, उसकी बीवी ने बड़ा प्यार किया। उठ जा मेरे प्यारे, उठ जा मेरे दिलबर, उठ जा मेरी आंखों की ठंडक। उसकी बच्चियों ने बड़ा प्यार किया। शहजादा ना उठा, कोई माँ बनकर, कोई बहन बनकर, कुछ सबसे छोटी बच्ची थी अब्बास, वो कहने लगी अपनी माँ से माँ छोड़ दे। अपनी बड़ी बहनों से कहा तुम भी छोड़ दो, तुमसे नहीं उठेगा। आगे बढ़ी, आगे जाकर शहजादे के पाँव के तलवे चूम कर कहती है, भाई उठ, बहनें ईद लेने आई हैं। बस उठना था शहजादे का, हाथ छोड़कर कहता है मुझे माफी दे दो, तुम मेरी बहनें नहीं हो। मेरी बहनें तो अल्लाह जाने कहाँ की कहाँ चली गई, तुम मुझे माफी दे दो, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे मंजर दिखाई देता है कि मेरी माँ के हाथों में रस्सियां हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। दारोगा ने दोनों शहजादों का इंतजाम किया है, काफिले वालों से बात की है, ने किसी तरह मदीने पहुंचा, शहजादों को रास्ता समझाया, जिंदान से फरार करा। छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे, बस कूफा में फिरते फिरते रास्ता भूल गए जो बताया गया था।
شام ہو گئی، قافلہ نہ ملا شہزادوں کو، تھک ہار کر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں شہزادے وہی میلے کچیلے کپڑے وہاں پر سو گئے۔ اس گھر کی خاتون کسی کام سے باہر آئی، کیا دیکھا دو معصوم گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کر سو رہے ہیں۔ پیار سے دونوں کو اٹھایا اور بغیر پوچھے دونوں کو اپنی گود میں لیا، گھر کے اندر لے کر آئی، اپنی بیٹی کو آواز دی، کہا اللہ جانے یہ کب سے بھوکے ہیں، چہروں سے تو کسی بڑے اشرف خاندان کے چشم و چراغ دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے جلدی سے اپنی بیٹیوں کا کھانا لے کر آؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ بچوں نے کھانا کھایا۔ اب وہ مومنہ کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں نہلا دوں، پتہ نہیں کب سے نہا لوں۔ جس وقت کہا نا کہ نہلا دوں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے جب نہلانے کی بات ہے تو چھوٹے بچوں کی طرف، تو چھوٹے بچے کا کرتا اتارنے لگی ہے نا وہ مومنہ، تو چھوٹا شہزادہ چھوٹی سے ایسے کرتا ہے، کہتا ہے یہ مت اتار، مجھے میری ماں نے پہنایا تھا، نہلانا ہے تو ایسے نہلا دے۔ دونوں بچوں کو نہلایا ہے، ایک کمرہ کھولا اپنی حویلی میں۔ اب کیا دیکھا بڑے شہزادے نے کہ 2 بستر لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہمیں 2 بستروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی پہلے بابا کے ساتھ لپٹ کر سوتا تھا، اب اگر بابا نہیں ہے تو اتنے عرصے کے بعد یہ میرے ساتھ سوئے گا، دوسرا بستر اٹھا لے بے شک۔ شہزادوں کو سلایا ہے، سلا کے اس نے باہر سے تالا لگایا، تالا لگا کر تو کاموں میں مشغول ہوا۔ ملعون آ گیا، ہاتھ میں تلوار، آتے ہی بیوی کو کہتا ہے کھانا لے کر آؤ، بہت تھکا ہوں۔ کیا ہوا؟ ماجرا بتایا، اس طرح سے بچے فرار ہو گئے، اعلان ہوا ہے کہ جو ان کا سر لے کر آئے گا اسے اتنی دولت انعام میں دوں گا۔ کھانا آیا، کھانا کھانے لگا، ابھی کھانا کھا رہا تھا، لقمہ حلق میں نہیں گیا تھا۔ اس دوران میں چھوٹے شہزادے نے اپنی ماں کو پھر خواب میں دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ جب بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا تو ملعون اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے یہ ہمسایوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے گھر کو پہچانتا ہوں، یہ آواز ہمسایوں کی طرف سے نہیں آ رہی، یہ آواز میرے گھر کے اندر سے آ رہی۔ اٹھا ہے، ایک ایک کر کے کمروں کو دیکھنا شروع کیا، کبھی اس کمرے کو، کبھی اس کمرے کو، کبھی اس کمرے کو۔ اب آیا اس کمرے پر جس کے دروازے کو تالا لگا، کہنے لگا اس کی چابی کدھر ہے؟ وہ مومنہ کہتی چابی نہیں دوں۔ ملعون نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے تالے پر مارنا شروع کیا توڑنے کے لیے۔ اس بات کو درد مند آدمی سمجھے گا، پتھر کی ضرب تالے پر نہیں معصوموں کے دل پر جا کر لگتی ہے۔ تالے کا ٹوٹنا تھا، ملعون نے دونوں ہاتھوں سے شہزادوں کو بالوں سے پکڑا ہے، گھسیٹ کر کمرے سے باہر لائے، لے جا رہا ہے باہر کی طرف، لے جا رہا ہے۔ یہ صرف میں آج سمجھانا چاہوں گا صرف اتنی بات، حب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، بس اتنی بات۔ لے جا رہا ہے ملعون باہر کی طرف، وہ مومنہ رستے میں کھڑی ہو گئی، کہتی ہے نہیں تجھے لے کر جانے دوں گی ان بچوں کو۔ اس نے دونوں بچوں کو بالوں سے ایک ہاتھ میں پکڑا ہے، تلوار نکالی ہے، تلوار کا ایک وار کیا ہے اپنی بیوی کی گردن پر اور بچوں کو گھسیٹ کے پھر سے دروازے کی طرف لے چلا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر
اس کی اپنی بیٹی بھاگ کے چڑھی ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے چھت پر، اور چھت پہ چڑھ کے اس نے یہ آواز نہیں دی کہ میری ماں ماری گئی ہے، چھت پہ چڑھ کے کہتی ہے کوفے والوں میرے مہمان مارے گئے، کوفے والوں میرے مہمان مارے گئے، کوفے والوں میرے مہمان مارے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین۔